آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى إن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تعجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم دوستوں بزرگوں عزیزوں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہدایت اور ولایت صرف اتباع سنت کے ساتھ مشروط ہے. اگر کوئی شخص کسی بھی لائن میں، وہ دعوت و تبلیغ ہو، وہ تعلیم اور تعلم ہو، وہ عبادات اور اذکار ہوں، وہ عادات اور ضروریات ہوں، اگر کسی بھی لائن میں کوئی بھی شخص حالات کے کتنے بھی تقاضے کی وجہ سے سنت کے خلاف چلتا ہے تو ہدایت کا وعدہ نہیں. ہدایت کا وعدہ نہیں. یہ قرآن کی شرط ہے. ان کو دیا ہوتا ہے کہ اگر آپ تمام شعبوں میں، وہ دین کے شعبے ہوں یا دعوت کے، وہ دین کے شعبے ہوں یا عبادت کے، وہ عبادت کے شعبے ہوں یا ضروریات اور عادات کے، اگر آپ اتباع سنت پر نہیں ہیں تو ہدایت کا وعدہ نہیں. لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم. اگر تم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے 100 بات کی ایک بات یہ ہے کہ ہر لائن میں، ہر کام میں اتباع سنت. یہاں تک ملتا ہے یعنی متقدمین کے اقوال میں کہ علم صحابہ پر ختم ہو گیا ہے. اگر صحابہ کے بعد کوئی کسی کی بات نقل کرتا ہے تو اس کی اپنی رائے ہے، علم نہیں. تو صحابہ کے بارے میں کہا گیا ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی اطاعت لازم اور فرض ہے. اگر کوئی بات اور کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف آتی ہے تو اس کا تو رد کرنا لازم ہے. یہاں تک امام ثابت یہاں تک فرما گئے کہ اگر کوئی چیز تمہیں صحابہ کے بعد ملے، اگر کوئی چیز تمہیں صحابہ کے بعد والوں سے ملے تو اس کو نفرت کے ساتھ چھوڑ دینا. اس کو نفرت کے ساتھ چھوڑ دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ میرے بعد عمر بن خطاب کے طریقے کو لازم پکڑنا، کیونکہ زمانہ آئے گا کہ لوگ میرے طریقوں کو بدلیں گے. تمام صحابہ کو کے بارے میں تو فرمایا کہ عفو علیہا بالنواجذ، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ میرے طریقوں کو تھامنا مضبوطی سے، اور میرے خلفاء راشدین اس میں، اور صحابہ کرام کے بارے میں. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بڑی خاص طور پر فرمایا تھا. اس چیز غور کرنے کی خاص طور پر فرمایا تھا. اور یہاں تک فرمایا تھا لو کان بعد نبی لگانا ہوگا. اس کی وجہ یہ تھی
کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی امر میں رخصت پر لانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ عمر کو رخصت پر نہیں. ہماری بات توجہ سے، اس لیے کہ رخصت کا دین بھی کمزور، رخصت کی دعوت بھی کمزور، رخصت کی عبادت بھی کمزور. رخصت معذور کا عمل ہے، رخصت معذور کا عمل ہے. رخصت کا عادی ہو جانا دین کے مٹنے کا سبب ہے. رخصت کا عادی ہو جانا اور عزیمت کا عادی بننا اور لوگوں کو عزیمت کا عادی بنانا یہ دین کی ترقی کا سبب ہے. دین کی ترقی کا سبب ہے عزیمت. میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ اگر میں رخصت پر آیا تم کیا کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ نہیں عمر، اگر آپ رخصت پر آئے، اگر آپ رخصت پر آ گئے تو ہم آپ کا اتباع نہیں کریں گے. اگر آپ رخصت پر آئے تو ہم آپ کا اتباع نہیں کریں گے. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، مجھے کہنا ہے، اور یہ بات امت میں عام ہو چکی ہے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے ہر عزیمت پر اور دنیا کے اعتبار سے ہر مشکل قدم اٹھانے کو تیار ہیں، لیکن دین کے بارے میں ان کی عادت رخصت کی بن گئی ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ رخصت معذور کے لیے ہے. رخصت معذور کے لیے ہے، یہ رخصت معذور کے لیے ہے. مجھے عرض کرنا تھا کہ بنیادی چیز وہ اتباع سنت ہے. وہ اتباع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ حجر اسود کا بوسہ لینے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کو بوسہ لینے کے بارے میں ہمیں یہاں سنت ہے اور ہم اس کو سنت سمجھ کر کرتے ہیں اور سنت کی وجہ سے تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اس کا بوسہ دو. پوچھنے والے نے یہ کہا کہ اگر بھیڑ زیادہ ہو، اگر مشکل ہو، اگر وہاں تک پہنچنا دشوار ہو تو عبداللہ بن عمر کو اس بات پر غصہ آ گیا کہ تو ایک سنت پر عمل کرنے میں اگر کیوں داخل کر رہا ہے. ایک سنت پر عمل کرنے میں اگر غلط کیوں داخل کر رہا ہے؟ اگر سنت پر ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے تو کرنا ہے، اگر یہ کا مطلب. غصے نے فرمایا کہ اگر مگر کو یمن پھینک دے، اگر مگر کو یمن پھینک دے تو غصے میں کہا کہ اگر مگر کو یمن پھینک. ہم کسی سنت کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ اگر اس پر عمل نہ ہو سکے تو کیا کیا جائے. یہ کہ جو لوگ حالات میں اور رکاوٹوں میں قدم اٹھاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے خیر کی راہیں کھول دیتے ہیں، اور جو دشواریوں میں اور تنگیوں میں یہ کہہ کر حکم چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اب تو ایک مزاج یہ بن گیا ہے کہ یہ سنت ہے، اس کا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، اس کا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ استخفاف اور یہ خیال فرائض سے محرومی کا سبب ہے. فرائض سے محرومی کا سبب، یہ فرائض سے محرومی کا سبب. تو میں نے عرض کیا کہ
سارے دین کا خلاصہ اور محض اتباع سنت ہے، محض اتباع سنت میں نے لیا تھا نالے کے یہاں اتباع سنت کا اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ حضرت بیمار پڑے اور بیماری اتنی بڑھ گئی کہ چارپائی سے ہلنا دشوار ہو گیا، تو اس کی چارپائی جماعت کی نماز کے لیے حجرے سے چارپائی نکلوا کر اس کو صف میں لگوایا جاتا تھا، سونے میں چارپائی اور جماعت سے نماز پڑھتا، جبکہ بہت بیماری اور دور بہت بڑھ گیا تھا۔ تو اس زمانے میں یہاں ایک مفتی صاحب آئے، بڑے 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 مفتی تھے ایک ادارے کے، انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ نماز جماعت سے الگ پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ آپ معذور ہیں۔ حضرت جواب دیا کہ مفتی صاحب زندگی بھر تو ایمان پر امت کو اٹھاتے رہے اور ایمان کی تحریر چلاتے رہے، اب مرتے مرتے منافق ہو کے مر جانا۔ اور اتنا زور سے ڈانٹ کر کہا کہ مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت کا غصہ اور ڈانٹ ایسی تھی کہ میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں۔ یہ غصہ اس طرح ہے کہ آپ بجائے مجھے اس کی ترغیب دینے کے آپ مجھے ایک ایسے سنت عمل سے روک رہے ہیں جس کا چھوڑ دینا گمراہی کا سبب ہے۔ اس میں جماعت کی نماز کا اہتمام کرو، اس لیے کہ وہ سنت ہے، اگر تم اس کو چھوڑ دیا تم گمراہ ہو جاؤ۔ میں طلب کروں کیسے ڈانٹ کر فرمایا کہ تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ زندگی بھر تو ایمان کی دعوت اور ایمان پر مجھ کو اٹھایا، اب مرتے مرتے خود منافق ہو کے مر جاؤں۔ اتنا انتظام اتباع سنت کا تھا، اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ جو شخص اپنی ضروریات میں اور صبح سے لے کر شام تک روز مرہ کی اپنی بشری حاجتوں میں سنت کا اتباع نہیں کرے گا، اس کی عبادات بھی متاثر ہوں گی، اس کی دعوت بھی متاثر ہوگی، یہ عبادات بھی متاثر ہوں گی۔ اس لیے کہ آپ یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے کہ عبادت کے احکام میں اور ضروریات کے احکام میں فرق ہے۔ ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ عبادت کے احکام میں اور ضروریات کے احکام میں فرق ہے، اور فرق ہو نہیں سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صرف عبادات ہرگز کافی نہیں ہیں اسلام کے تعارف کے لیے، بلکہ عادات کا سنت پر ہونا یہ اسلام کے تعارف کے لیے شرط ہے۔ اسلام کے تعارف کے لیے شرط ہے۔ آپ دیکھتے نکال دیجیے کہ عبادات کی سنت زیادہ اہم ہے عادات کی سنت سے، اس لیے کہ اسلام کے تعارف کے لیے عبادات کافی نہیں ہیں، بلکہ اسلام کے تعارف کے لیے ضروریات کی سنتیں لازمی ہیں۔ آپ تو فرائض کی بات کر رہے ہیں، ہم اس سے آگے کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک روایت نقل کرتا ہوں جسے میں سب سے پہلے یہ معلوم تو ہو
کہ آخر اتباع سنت کیا ہے؟ جو درجہ ایمان میں اور اسلام میں فرائض کا ہے، جو درجہ اسلام میں عقائد کا ہے، وہی درجہ ایک مسلمان کے وقتی طور پر اپنی حاجت کو سنت کے مطابق پورا کرنے کا ہے۔ اگر مسلمان ایک وقتی ضرورت، اگر مسلمان ایک وقتی ضرورت خلاف سنت پوری کرتا ہے، یا مسلمان ایک وقتی ضرورت غیروں کے طریقے پر پوری کرتا ہے، آپ لباس کو بھی چھوڑ دیجئے اور آپ اور تمام انسانی بشری ضروریات اور حاجتوں کو بھی چھوڑ دیجئے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ مسلمان ایک وقتی ضرورت اگر غیر مسلم کے طریقے پر پوری کرتا ہے تو یہ عقیدے کے بھی خلاف ہے، اور حدیث کا مفہوم تو یہ بتا رہا ہے کہ غیروں کے طریقے پر ایک ضرورت کا پورا کرنا بت پرستی کے برابر ہے۔ آپ میری بات کی طرف توجہ دیں۔ کہاں بت پرستی، کہاں بت پرستی، اور کہاں ایک مسلمان ایک وقتی ضرورت، مسلمان وقتی ضرورت کسی غیر مسلم کے طریقے پر پوری کرے۔ آپ توجہ دینا بات ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ایمان صرف قبائل کے کرنے سے کمزور ہوتا ہے۔ آپ یہ خیال نہیں کیجیے گا کہ صرف قبائل بڑے گناہ کرنے سے ایمان پر درد پڑتی ہے۔ ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنی روزمرہ کی ضروریات میں اور ان بشری حاجتوں میں خلاف سنت زندگی گزار رہا ہے تو اس کے ایمان پر درد پڑ رہی ہے۔ ایمان پر اگر مسلمان روزمرہ کی زندگی میں خلاف سنت اپنی حاجتیں پوری کر رہا ہے، یہ سوچ کر کہ اس طریقے میں سہولت ہے، لیکن خلاف سنت ہے۔ اگر مسلمان روزمرہ کی ضروریات غیروں کے طریقے پر پوری کر رہا ہے تو اس کے ایمان پر درد پڑ رہی ہے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو غیروں کے طریقوں سے کتنا دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ مجھے معاف فرمائے، اب یہ عظیمت اور یہ اہتمام اب کام کرنے والوں میں بھی نظر نہیں آتا۔ ناپنے میں اس بات سے شکایت ہے۔ صاف کرتا ہوں، اچھا لگے یا برا لگے، تعلیم اور تعلم ہو، یہ دعوت اور تبلیغ ہو، یا اپنی ضروریات زندگی ہو، ہر چیز میں اجتماعی طور پر لوگوں کا مزاج رواج کی طرف بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ، اور یہ رواجی شکلوں کو اس بہانے سے اختیار کر رہے ہیں کہ اسلام میں تنگی نہیں ہے، فراخی ہے، اور دقت نہیں ہے، سہولت ہے، اور مشکل پیدا نہ کرو، آسانی پیدا کرو۔ یہ بہانہ ملا ہے ان کو ضروریات میں اور عبادات میں، اور میں عرض کرتا ہوں دعوت کے کام میں خلاف سنت طریقوں پر چلنے کے لیے بہانہ ملا ہے۔ اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمان ایک وقتی ضرورت کو غیر مسلم کے طریقے پر پوری کرتا ہے تو اس کی زد اس کے ایمان پر، اس کے عقیدے پر پڑتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا غیروں کے طریقے پر عمل کرنا یہ بت پرستی کے برابر ہے۔ آپ سنیے نہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر ایک مسلمان کو بت پرستی سے روکا جائے
تو اتنا ہی درجہ اور اتنی ہی اہمیت ایک مسلمان کو خلاف سنت عمل کرنے سے روکا جائے. سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر ایک مسلمان کو بت پرستی سے روکا جائے، جو اہمیت اس کی ہے وہ اہمیت ایک مسلمان کو خلاف سنت عمل سے روکا جائے. اگر آپ اس میں فرق سمجھتے ہیں تو آپ دین کو مٹا رہے ہیں. میں سچی بات آپ کی ہے. یہ باتیں بری اس لیے لگتی ہیں کہ لوگوں کی ذہنیت دین کے بارے میں بہت گھٹ چکی ہے، بہت گھٹ چکی ہے. لوگ ان طریقوں کا عادی ہو گئے ہیں جو طریقے خلاف سنت ہیں، اس لیے ان کے خلاف سننا لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا. میں فرمایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تم رواج کے پابند جب تم رواج کے عادی ہو جاؤ گے تو سنت کے دشمن ہو جاؤ گے. رواج کے سنت کے دشمن ہو جاؤ گے. میں نے ایک بات کہی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس بات کو دلیل کے ساتھ مقصد تک پہنچا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر مسلمان ہے کہ وقتی ضرورت غیروں کے طریقے پر پوری کرنا چاہتا ہے تو اسلام اور ایمان اور عقیدہ اس کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ وہ بت پرستی کے برابر ہے. اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں کہ کہاں بت پرستی ہے، کہاں ایک ضرورت غیروں کے طریقے پر پوری کر لی. میں دو مثالیں عرض کروں کہ ایمان کیسے ناقص ہو جائے گا اس سے خلاف سنت عمل سے. اور دوسری بات عرض کروں گا کہ اسلام کیسے ناقص ہو جائے گا اگر غیروں کے طریقے پر کوئی اچھا کام بھی کر لیا. دونوں کی مثال عرض کرتا ہوں حدیث سے، آپ دھیان سے سننا. اس لیے کہ شیطان یہ کام کرنے کے لیے ہر ایک کے دل پر بیٹھا ہوا ہے، یہ کہنے کے لیے کہ یہ بات تو غلو ہے اور یہ بات تو بہت سخت ہے اور یہ بات تو نہیں ہو سکتی. شیطان اسلام کے لیے بیٹھا ہوا ہے. وہ کسی مقصد میں بھی یعنی منزل تک پہنچنے نہیں دیتا اور مراد تک پہنچنے نہیں دیتا. ایک موقع آیا، میں اس کی مثال عرض کر رہا ہوں کہ ایک وقتی ضرورت کا غیر مسلم کے طریقے پر پورا کرنا یہ بت پرستی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر غور کریں. صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ جب یہ کفار مقابلے پر آتے ہیں اور جنگ سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ فارغ ہونے کے بعد جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہتھیار ایک درخت پر لٹکا دیتے ہیں. ہتھیار ایک درخت پر. ان کو یہ اچھا لگا طریقہ کہ اس میں ان کے ہتھیار بھی محفوظ ہیں اور ان کی اپنے لیے بھی سہولت ہے. جب یہ فارغ ہو جاتے ہیں جنگ سے تو ہتھیار ایک درخت پر لٹکا دیتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے یہاں سے اٹھا لیتے ہیں. ان کو یہ طریقہ اچھا لگا کہ زمین پر رکھنا ہتھیار کا یہ زخم کھا جائے گا، ہتھیار خراب ہو جائے گا مٹی میں، لہذا درخت پر لٹکانا ان کو اچھا لگا. لیکن صحابہ کرام کا اجتماعی مزاج یہ تھا کہ وہ کسی بھی کام کو آپ سے پوچھے بغیر نہیں کرتے تھے. انہوں نے دیکھا یہ طریقہ بہت اچھا ہے. انہوں نے اگر عرض کیا کہ رسول اللہ ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ جس طرح یہ اپنے ہتھیار درخت پر لٹکا دیتے ہیں ہمیں اجازت دیجیے ہم بھی اس طرح کر لیا کریں. اس
میں ہمارے ہتھیاروں کی بھی حفاظت کی ہے اور ہتھیار محفوظ رہتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی ان کی طرح کریں. آپ کا جواب سنیے. آپ نے کیا جواب دیا صحابہ کو اس پر؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا مجھ سے ہتھیار گھر پر لٹکانے کی اجازت لینا اور اس کا مطالبہ کرنا یہ بالکل ایسا ہے جیسا بنی اسرائیل نے بحر قلزم سے پار ہونے کے بعد ایک جگہ کچھ لوگوں کو ایک بت کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک بت ہونا چاہیے پوجا کرنے کے لیے جیسے ان کا بت. آپ بولیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک طرف ایسا کر لیں ہتھیار لٹکا لے کر ان کی طرف. آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا نہیں ہمارا طریقہ نہیں ہے. فرمایا تمہارا مجھ سے ان کے طریقے پر ہتھیار لٹکانے کا مطالبہ کرنا مجھ سے یہ تمہارا مطالبہ بالکل ایسا ہے مطالبہ ہے جیسا بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اور تمہارا یہ مطالبہ ایسی نادانی ہے جیسی نادانی بنی اسرائیل نے کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے بت کی پوجا ہوتا ہوا دیکھ کر ایک بت کا مطالبہ کیا تھا. آپ اس سے اندازہ کر لیجیے کہ صحابہ کو غیروں کے طریقوں سے کتنا دور رکھا جاتا تھا. بلکہ اس کے علاوہ ایک موقع یہ بھی آیا کہ کچھ یہود جب اسلام لے آئے اور پکے سچے مسلمان ہو گئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ جی ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن پر ہی عمل کرتے ہیں قرآن پر ہی ایمان لائے ہیں اور آپ کا اتباع کرتے ہیں. ہماری درخواست یہ ہے کہ کیا ہم کبھی کبھی توریت پڑھ لیا کریں. پچھلا سوال جو میں نے جواب کیا ہے وہ ضرورت سے متعلق تھا. یہ سوال تلاوت اور عبادت سے متعلق ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا ہم کبھی توریت میں پڑھ لیا کریں. قرآن تو پڑھتے ہی ہیں قرآن پر ہی عمل کرنا ہے قرآن ہی پڑھنا ہے لیکن کیا کبھی توریت پڑھ لیا کریں. حالانکہ آسمانی کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے. ہمارا آپ کا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا توریت پر ایمان لانا فرض ہے. آپ کا جواب کیا تھا؟ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی ان کے اس مطالبے پر کہ ہم توریت پڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں. اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی ادخلوا فی السلم کافہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آپ ایمان لانے والے آپ سے توریت پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں اور اسلام اس کو برداشت نہیں کر رہا ہے. آیت نازل ہوئی ادخلوا فی السلم کافہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے 2 روزے رکھنے کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ تمہارا روزہ وہ یہود کے روزے کے مشابہ نہ ہو. میں نے 3 واقعات آپ سامنے عرض کر کہ چاہے عبادت کی لائن ہو اور چاہے وہ معاشرے اور ضروریات کی لائن ہو اور تیسری بات عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دعوت کے مبارک کام میں رواجی شکلوں کو استعمال کیا جائے اور پھر تو کیا عرض کروں لڑائی کی بات ہے. آپ جا کر استفتاء کریں گے تو مفتی صاحب کہیں گے کوئی حرج نہیں ہے آلات اور ذرائع کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں کوئی مظاہرہ نہیں ہے اور جو کہتا ہے استعمال نہ کرو غلط کہتا ہے. یہ ہم صاف رکھتے ہیں یہ صاف رکھتا ہے. مستفتی بھی بیچارہ بہکا ہوا ہے بیچارہ بہکا ہوا ہے. میں کہتا ہوں اس کا استفتاء ہی غلط ہے. کل آپ سے
ہماری اصلاح کا ملفوظ چھپا ہوا ہے کہ اس کام کی امانت کا، اس کام کی حفاظت کا سب سے پہلا حکم یہ ہے اور امر یہ ہے کہ اس کو رواج سے بچانا، اور اب کام کرنے والے ہی اس مرض کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ ہر جائز چیز کو اس کام کے لیے استعمال کر بیٹھتے ہیں. ہر جائز کیا میں کہتا ہوں مکروہ چیز ہے. اور میں اس کی مثال صاحب سے کہتا ہوں تو جا کر معلوم کرے گا کسی سے مسئلہ معلوم کرے گا کہ جی ہم کیا دین کے کاموں کے لیے، دین کی باتوں کے لیے آلات ذرائع استعمال کریں، ہاں کرو کیا کس نے منع کیا کہ جی وہ فلاں کام منع کرتے ہیں وہ غلط کر دیں گے.